علیزے جس نے ہمیشہ حمزہ کی نظروں میں اس کی والدہ ارمین کی عزت برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن ارمین نے علیزے کو پوری طرح سے مجبور کر کے رکھ دیا کہ وہ اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک تہیہ کر لے اور حمزہ کے سامنے اس کی سچائی لے آئے۔ نمرہ جو کہ اپنی والدہ کو بہت مانتی تھی، آج وہ بھی اپنی والدہ ارمین کے سخت خلاف ہو چکی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارمین جسے اپنے ہر بچے کا فیصلہ لینے کا انتہائی شوق ہے، ارمین جسے اپنے سکندر بیٹے کے علاوہ حمزہ اور نمرہ کی کبھی خوشی دکھائی نہیں دی، آج وہی نمرہ اپنی والدہ ارمین کے خلاف ہو کر اپنی بھابھی علیزے کا ساتھ چاہتی ہے۔ علیزے جب حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے نمرہ کو لے کر، تو ارمین پہلے ہی حمزہ کو بتا دیتی ہے کہ علیزے کس طرح سے نمرہ کی زندگی کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ کہتی ہے ارمین حمزہ کو کہ میں نے تمہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ علیزے ہمارے گھر کا بھلا نہیں چاہتی، اور حمزہ جو کہ علیزے کی بات پر یقین کرنے کی بجائے ہر بار اپنی والدہ ارمین کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ اس بات پر جب علیزے حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نمرہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اس کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن حمزہ علیزے کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ علیزے سمجھ جاتی ہے کہ اس کی والدہ نے اس کے کان بھر دیے ہیں، جس کی بنا پر یہ اب میری نہیں سننے والا۔ علیزے جاتی ہے نمرہ کے پاس اس کو سمجھانے کے لیے، کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن پہلا سٹیپ تمہیں ہی لینا ہوگا۔ علیزے جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر نمرہ اپنی والدہ ارمین کے خلاف ہو جاتی ہے تو مجھے اس سے بڑا چانس اور کیا مل سکتا ہے۔ وہیں پر فرید جو پہلے ہی ارمین کے خلاف ہو چکا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ علیزے سے بہتر لڑکی اس کے بیٹے حمزہ کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہیں پر ارمین ان باتوں کو لے کر ہو چکی ہے پوری طرح سے پریشان کہ کس طرح سے علیزے کو حمزہ کی زندگی سے باہر نکال کر کے اپنے گھر کو پوری طرح سے اپنے ہینڈ اوور کر سکے، کیونکہ ارمین کی بات جو فرید پہلے کبھی سنا کرتا تھا، آج وہی فرید ارمین کی ایک بات تک سننے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ نمرہ جب کہتی ہے اپنی والدہ ارمین سے کہ اگر آپ نے میری زبردستی کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی تو میں سچائی جا کر سب کو بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے علیزے بھابھی کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دیا تھا اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ان کے بیبی کا جو لاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ارمین ان باتوں کو سننے کے بعد بھی نہیں گھبراتی اور کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں وہ کچھ کر جاؤں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور تمہارا بھائی حمزہ میری ہی بات مانے گا، وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنے کی خاطر تم اپنی بھابھی علیزے کی باتوں میں آ کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نمرہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس کی والدہ آخرکار کس مٹی کی بنی ہے۔ نمرہ جس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کی ایسی ماں نہیں دیکھی جو اپنے بچے کی خوشی نہ چاہتی ہو۔ ارمین جب کہتی ہے کہ میں نے ہر کسی یتیم کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اس لیے اس لڑکے کا دماغ سے خیال نکال دو، تو وہیں پر نمرہ بھی تہیہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے والد فرید سے بات کرے گی اور کہہ دے گی کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب آتے ہیں لڑکے والے اور ہوتی ہے نمرہ کے رشتے کی بات، تو لڑکے والے نمرہ کو جب پسند کر جاتے ہیں، کہتی ہے نمرہ اپنے والد فرید سے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس کا نام دائم ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ارمین گھبرا جاتی ہے اور اس کو وہیں پر دوسرا ڈر بھی پڑ جاتا ہے کہ اگر نمرہ نے منہ کھول دیا اور سب کو بتا دیا کہ علیزے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے، تو اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو کیا کرے گی نمرہ، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرہ۔